السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و محب قارب پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ عید کے 3-4 دن میں ویڈیو نہیں بنا سکا، اور ویڈیو نہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ چھٹیاں ہیں تو لاہوریے سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تمام پارکس روزانہ شام کو بھر جاتے ہیں، تو بہت زیادہ آوازیں ہوتی ہیں، پھر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ رمضان میں روٹین تھی ساری رات جاگنا، فجر کی نماز پڑھ کے سونا، تو ابھی بھی وہی روٹین ہے، تو فجر کے وقت اٹھ نہیں پا رہا رات کو سونے کے بعد کہ صبح ویڈیو بنا سکوں، تو اس لیے میں نے آج ہمت کی، میں نے کہا آج کسی بھی طرح آپ کی خدمت میں حاضری لگائی جائے۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے جو کرنی تھی، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ تمام کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھرا رکھے، اور ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنی نصیب فرمائے۔ تیسری بات ایک خوشخبری ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ تمام بار بار کمنٹس کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم کمالی تمہیں دوبارہ سے ایکٹنگ کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب شوبز میں تو مجھے کام نہیں ملا تھا، اس لیے میں نے صرف ولاگنگ تک محدود کر لیا تھا اپنے آپ کو، لیکن اب میں نے کیا یہ ہے کہ میں نے اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ مل کے ایک چھوٹا سا پروڈکشن ہاؤس بنایا ہے، اور آپ سے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ کی خواہش پوری ہوگی کہ میرا لکھا ہوا اور میری ایکٹنگ آپ دیکھ سکیں گے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر، لیکن دوسری بات جو یہ ہے وہ آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ ایک نیشن بلڈنگ پروگرام ہے۔ میں اس میں اپنے نوجوانوں کی، اپنے پاکستانیوں کی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ اردو زبان کو سمجھتے ہیں ان کی تربیت کے لیے کچھ ایسے سبق آموز اسکرپٹ لکھوں گا جن کا مقصد اچھائی پھیلانا ہے، آسانیاں تقسیم کرنا ہے، اور خوشی کے ساتھ جینے کا درس دینا ہے۔ تو یہ پروگرامز، یہ ڈرامے، یہ سوپ یا یہ سیریلز آپ بڑی جلدی دیکھ سکیں گے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر۔ اس میں مجھے آپ کی سپورٹ بھی چاہیے، آپ نے پورے ڈرامے دیکھنے بھی اور اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کرنا ہے۔ تو اس نیشن بلڈنگ پروگرام کا آغاز آج رات ہم شوٹنگ سے کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ارادہ تو نیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کتنی کامیابی دے گا، آپ کا ساتھ چاہیے۔ تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ آج کی کہانی سنانے سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں کہ میں نے بارہا آپ کو بتایا، بہت ساری ایسی کہانیاں سنائی ہیں جس میں نے آپ کو بتایا کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، وہ اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے کسی کا بہت بڑا نقصان کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ایسی ایک کہانی آج کی کہانی ہے، سعدیہ اور نادیہ، دو بہنیں جن کا تعلق شہر سے تھا، پڑھی لکھی تھیں، بیچلر کر رہی تھیں، اور فزکس میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ان کے مرحوم باپ ابراہیم کا خواب تھا کہ ان کی بیٹیاں فزکس کے اندر سائنسدان بنیں، اور ویسے دوستو میں بھی اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے دنیا پر رول کرنا ہے، طاقتور ہونا ہے، غربت مٹانی ہے، تو ہمیں ہر سال 100 سے زیادہ سائنسدان پیدا کرنے پڑیں گے، اور سائنسدان جس قوم میں زیادہ ہوتے ہیں وہاں ترقی ہوتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، اور انشاءاللہ میرا ملک بھی ترقی کرے گا۔ تو ابراہیم مرحوم جو کہ سعدیہ اور نادیہ کے والد تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی بیٹیوں کو کسی بھی طرح سائنسدان بننا ہے اور فزکس کے اندر کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے۔ بیچلر کر رہی تھی، ان کی والدہ جو ہیں وہ گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، بڑا پڑھا لکھا خاندان تھا، اور سعدیہ اور نادیہ کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ ایک سرکاری ملازم تھے، ان کی پینشن آتی تھی، لیکن چونکہ ان کا آبائی گھر تھا، وراثت میں ان کو ملا تھا، 1 کنال کا ایک بڑا گھر تھا جس میں تمام سہولت کی چیزیں موجود تھیں، ماں کا پیار تھا ان بیٹیوں کے ساتھ، اور نادیہ اور سعدیہ نہایت خوبصورت بچیاں تھیں، اور بڑی باادب تھیں، دین سے جڑی ہوئی تھیں، اور انرجیٹک بھی تھیں، ان میں کچھ کر گزرنے کی بہت زیادہ خواہش بھی تھی اور طاقت بھی، لیکن ان کا جو
سوچنا ایسا تھا کہ کسی طریقے سے جب ہم ماسٹرز کر لیں یا ایم فل کر لیں یہ پاکستان سے تو پی ایچ ڈی کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم یو کے چلی جائیں. اور وہ یو کے کیسے جائیں گی, خرچہ کون کرے گا, کیسے ہوگا, لیکن عزم ان کا یہ تھا. اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے. تو ان کے گھر میں خوشیاں تھیں, آسودگی تھی, زندگی بہترین چل رہی تھی. ایک دن ان کی محلے کی ایک خاتون رشتہ لے کر آئیں. وہ رشتے کرواتی تھی اور انہوں نے آ کر بتایا کہ جی یو کے میں ایک علاقہ ہے لیک ڈسٹرکٹ, بڑا خوبصورت ہے, وہ جو ڈیفوڈلز جس شاعر نے لکھی تھی ولیم نے, اس کا علاقہ ہے وہ. وہاں پہ وہ کہتی ہیں جی کہ 2 لڑکے ہیں, دونوں بھائی ہیں, اچھا ہے تمہاری دونوں بیٹیاں ایک ہی گھر میں چلی جائیں گی تو وہ رشتہ دیکھ لو. تو بیٹیوں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو فکر مند رہتے ہیں. تو سعدیہ اور نادیہ کی جو والدہ ہیں ہادیہ, وہ بھی اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بڑی فکر مند تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ رشتہ لے کر آئیں. اب جب وہ 15-20 دن کے بعد ایک خاتون کو لے کر آئیں, انہوں نے بڑا سونا پہن رکھا تھا, ان کی عمر تھی کوئی تقریباً 60 کے قریب, اور نہایت سادہ بہترین خوبصورت پنجابی بول رہی تھی وہ. ان کی سادگی ان کی والدہ کو بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا جی میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں بیٹوں کی تصویریں دکھائیں, وہ بھی ان کے ہم عمر تھے, اور بتایا یہ کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اس کی کیش اینڈ کیری اپنی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ پارٹس کا بزنس کرتا ہے. تو ان خاتون کا یہ خیال تھا کہ شاید پہلی میٹنگ میں ہی ہاں ہو جائے گی, لیکن جو سعدیہ اور نادیہ کی والدہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپنے بھائیوں سے, اپنے دیور جیٹھوں سے پوچھنا پڑے گا, پھر میں آپ کو جواب دوں گی. اور گھرانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ رشتہ آتا ہے, پھر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور پھر ہاں کی جاتی ہے. تو وہ خاتون چلی گئی واپس یو کے. ابھی یہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے, بات چیت ہو رہی تھی خاندان کے اندر کہ ان کی شادی یہاں کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو وہ خاتون کو 2-3 مہینے کے بعد پھر دوبارہ آ گئی, اور انہوں نے پھر آ کے کہا جی کہ اتنے مہینے گزر گئے آپ نے ہاں نہیں کی. تو بچیوں کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں, آپ لڑکوں کو نا ہم سے ملوا دیں, پاکستان بلا لیں, ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ دیکھنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم آپ کی واٹس ایپ پہ بات کروا دیتے ہیں. واٹس ایپ پہ بچیوں کی والدہ سے بات کروائی گئی, ماموں سے بات کروائی گئی. لڑکے خوبصورت تھے اور مناسب گفتگو کر رہے تھے. اس کے بعد یہ لوگ خاموش ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لڑکوں کی والدہ تھی جو رشتہ لے کر آئی تھی, اور جو لڑکے تھے وہ شاید بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, بہت زیادہ مؤدب نہیں تھے. ان کے خاندان کی نشست و برخاست اور گفتگو میں اور ان کے خاندان کی نشست و برخاست اور گفتگو میں زمین آسمان کا فرق تھا. اس بات کو جب خاندان میں ڈسکس کیا گیا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں ہماری بیٹیاں اگر سکھی رہتی ہیں اور ان کا یہ خواب پورا ہو جاتا ہے کہ وہ یو کے جا کے فزکس کے اندر آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے اور سائنسدان بن سکے, تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. ہوتا ہے لوگوں کے پاس, سب کے پاس ایکول تعلیم نہیں ہوتی. تو انہوں نے اس کو جانے دیا. دوستو, ہادیہ بہن کہتی ہے کہ لڑکے کی ماں جس کا نام راشدہ تھا وہ تقریباً اگلے 1.5 سال میں 6 بار یو کے سے آئی, اور اس نے آ کے یہی گزارش کی کہ جلد از جلد جو ہے نا آپ ہاں کر دیں تاکہ ہم ان کی شادی کر سکیں. دوستوں میں اوائڈ کر رہا ہوں, کیمرے کو نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر بہت رش ہے, پاکستانی بہت زیادہ. یہ دیکھیں میں ویسے ہی آپ کو ایک منظر دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح سے یہاں پر لوگ سیر کرنے آئے ہیں. اور انہوں نے اتنے زیادہ پاکستان کے چکر لگائے کہ ان لوگوں نے ہاں کا ارادہ تو کر لیا, لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی گارنٹی دیں, کچھ ایسی گارنٹی کہ جس کے بعد ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکیں. تو لڑکے کی والدہ نے پوچھا جی آپ کیسی گارنٹی چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا لڑکیوں کے نکاح ہی اس وقت کریں گے جب آپ ان کے ویزوں کا پربند کر دیں گے, آپ ان کو یہاں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو لڑکے کی والدہ نے کہا جی کہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے, تو ہم فون پہ نکاح کر لیتے ہیں اور ڈاکومنٹس بنوا لیں گے, تو اس کے بعد رخصتی ہو جائے گی. تو ہادیہ بہن نے کہا نہیں,
لڑکے یہاں آئیں گے، نکاح یہاں آ کر ہوگا ہمارے سامنے، کیونکہ ابھی تو ہم نے ان کو واٹس ایپ پہ دیکھا ہے، ہم ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں، کچھ وقت ان کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ان کے طور اعتبار کیسے ہیں۔ تو لڑکے کی ماں نے کہا جی کہ آپ فون پہ نکاح کر لیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بچیوں کی ماں جو ہے وہ نہیں مانی۔ اس کا اصرار تھا کہ نکاح اگر ہوگا سامنے بیٹھ کر ہوگا، اور اس بات کو اوائڈ کر رہی تھی لڑکوں کی والدہ۔ ان کو اس پہ کچھ شک گزرا، انہوں نے اس کے اوپر زیادہ زور دینا شروع کر دیا۔ الٹیمیٹلی ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لی گئی، اس ڈیٹ کو لڑکوں نے پاکستان آنا تھا اور ان کا نکاح ہونا تھا، اور نکاح کے بعد رخصتی وسط ہونی تھی جب وہ ان کے ویزے نکلوا کے یا ڈاکومنٹ بنوا کے UK سے آتے۔ دوستو، لڑکیوں کی ماں نے شادی کے لیے، نکاح کے لیے ارینج کیا ہال کا، شادی ہال کا۔ تو لڑکے کی ماں نے UK سے فون کر کے کہا کہ بہن، ہم آپ کا خرچہ نہیں کروانا چاہتے، اور ویسے بھی ہم نکاح کر رہے ہیں تو بہت زیادہ رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیے گا، اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، اور 8-10 لوگ لائیے گا، زیادہ نہیں، ہم نکاح کر لیں گے، جب رخصتی ہوگی نا تب ہم ایک بہت بڑا ایونٹ کریں گے اور ریسیپشن دیں گے۔ یہ بات لڑکیوں کی ماں کو بہت اچھی لگی، انہوں نے ڈیٹ دے دی کہ 10-11 لوگ لے کے اپنے بھائیوں کو اور ان کی بیویوں کو، اور ایک چچا تایا ان کی وائف کو، بچوں کو، 10-12 لوگ چلے گئے۔ جب وہاں گئے ہیں تو وہ دونوں لڑکے اپنے بڑے گھر کے بڑے خوبصورت ڈرائنگ روم میں دولہا بنے بیٹھے تھے، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے بھی اٹھ کر مہمانوں کا استقبال نہیں کیا، جو اس کے ماموں کو، لڑکیوں کے اور تایا چچا کو بہت برا لگا، والدہ کو بہت برا لگا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ مطلب شاید پیسے کے زوم میں یا کوئی وجہ ہوگی جو وہ کھڑے نہیں ہوئے، یا شاید وہ اس کو ادب کا تقاضا ہی نہ سمجھتے ہوں۔ دوستو، جب نکاح ہو گیا تو ان کو ایک بڑے ہال میں کھانے کے لیے جو ڈرائنگ روم تھا وہاں لے جایا گیا، اور یہ لوگ جب کھانا کھا کے واپس آئے ہیں کمرے میں دولہا سے ملنے کے لیے، دونوں دولہاؤں سے، تاکہ وہ رخصت ہو سکیں، رخصت لے سکیں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ دونوں دولہا اپنے صوفے پہ نہیں تھے۔ اور جب لڑکوں کی والدہ سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کہاں گئے، تو انہوں نے کہا جی دراصل ہم آپ کو کھانا کھلا رہے تھے، اس لیے خبر نہیں سنائی کہ آپ کھانا چھوڑ دیتے۔ کہتی جی کہ میرے نندوئی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میرے بیٹے تو جا چکے ہیں، تو میں بس آپ کو کھانا کھلا کے میں بھی دوسری گاڑی پہ یہاں سے نکلوں گی، آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ لوگ پھر کھانا چھوڑ دیتے، بری بات ہے۔ تو ہادیہ کہتی ہے میں نے کہا اچھا، یہ تو ان کی بڑی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے خبر کو چھپایا اس ہمارے لیے، یہ تو دل کے بڑے اچھے لوگ ہیں، اس نے یہ سوچا۔ تو ہادیہ نے کہا کہ جی آپ ایڈریس دیجئے، ہم بھی جو ہیں وہ آپ کے نندوئی کے افسوس کے لیے وہاں پر جانا چاہتے ہیں، میرے بھائی اور میرے جو جیٹھ ہیں اور دیور ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو بہت دور ہے، پنڈ دادن خان کے پاس وہ رہتے ہیں، تو وہ تو 6-7 گھنٹے کا راستہ ہے، سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ تکلیف نہ کریں، اور آپ کا پرسہ ہو گیا۔ یہ لوگ واپس آ گئے، اور گھر آ کر یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہوئی کہ ایک طرف وہ اتنے رحم دل ہیں کہ انہوں نے ایک انتقال کی خبر ہمیں اس لیے نہیں سنائی کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے اور خوشی کا موقع ہے، دوسری طرف وہ لڑکے اٹھ کے کسی کے بھی استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ خیر، ابھی یہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ وہ اپنے تدفین سے اور کلوں سے فارغ ہوں، اور ہم ان کی ایک دعوت کریں گے، لڑکوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے، اور ان کی بیویاں بھی ان سے بات کریں گی۔ تو پتہ ہی چلا جی کہ وہ 5ویں دن فلائی کر گئے، UK چلے گئے۔ ہادیہ کہتی میں بڑی حیران ہوئی، یہ سب کچھ اتنا آنن فانن انہوں نے کیوں کیا۔ کہتی جب میں نے لڑکوں کی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارا بزنس کا لاس ہو رہا تھا، اور کوئی انشورنس کے پیسے جانے تھے، اگر وہ بر وقت نہ جاتے تو ہمارا نقصان ہو جانا تھا۔ خیر اس بات کو انہوں نے مان لیا۔ والدہ جاتے ہوئے یہاں سے ان کی نادرہ کے سرٹیفکیٹس بنوا کے نکاح نامے اپنے ساتھ لے گئیں، اور وہاں جانے کے بعد لڑکوں نے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا ان سے۔ تو ہادیہ کہتی ہے میں نے سعدیہ اور نادیہ سے کہا کہ تم لوگ اپنے شوہروں سے نا رابطہ کرو، بات کرو، اور
تاکہ تمہارے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. تو جب سعدیہ اور نادیہ نے اپنے اپنے ہسبینڈ سے رابطہ کیا واٹس ایپ کے اوپر, تو وہ زیادہ تر بات کرتے تھے آڈیو پہ, اس پہ آڈیو پہ, کال پہ, ویڈیو کال بہت کم کرتے تھے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو نا موبائل بھیج رہے ہیں, اور موبائل جو ہے وہ ہماری طرف سے گفٹ ہے. بچیوں نے یعنی بیویوں نے منع کیا, لیکن انہوں نے زبردستی ان کو بڑے مہنگے موبائل بھیج دیے دونوں نے, اور انہوں نے رکھ لیے. کوئی 4-6-7 مہینے گزر گئے, ڈاکومنٹس نہیں بنے, کوئی ہل جل نہیں ہوئی. تو لڑکوں نے اس کے بعد کہا کہ ان کے اب بیچلر ختم ہو گیا تھا, ماسٹرز میں انہوں نے داخلہ لینا تھا. تو اپنے شوہروں سے انہوں نے اجازت لی, انہوں نے کہا ہاں جی ہاں آپ ایسا کریں, آپ ماسٹرز میں داخلہ لے لیں, اور چونکہ آپ ہمارے نکاح میں ہیں دونوں شوہروں نے کہا بیویوں سے, تو تمہاری فیس کے پیسے بھی ہم دیں گے. انہوں نے ان کی سیمسٹر کی فیس دی, ان دونوں کا داخلہ ہو گیا. بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھیں, آگے پڑھنے لگیں, فزکس پڑھ رہی تھیں. تو ہادیہ بہن بتاتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اچانک ایک دن مجھے کال آتی ہے میری بچیوں کی ساس کی, یو کے سے, اور اس نے بہت بری اور غلیظ زبان میرے ساتھ استعمال کی. اس نے کہا جی تم تو لٹیرے ہو, تم تو چور ہو, تم نے میرے بیٹوں سے چھپ کے تمہاری بیٹیوں نے موبائل لیے اور مہنگے والے. تو ہادیہ کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ اگر موبائل لیے ہیں تو شوہروں نے بیویوں کو دیے ہیں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, غیر شرعی بات نہیں ہے, غیر اخلاقی. نے کہا نہیں جی تم چور ہو, تم لوگ تو لٹیرے ہو. پھر کچھ دن کے بعد فون آیا, اس نے کہا جی کہ تم لوگوں نے میرے بچوں سے لاکھوں روپے بٹور لیے ہیں, اور میرے بچے تمہاری فیسیں دے رہے ہیں, اور تمہیں تو تر مل گئے میرے بچے. کہتی اس نے اتنا عذاب کیا, اس قدر بے عزتی کی. کہتی میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا تو مجھے پتہ ہی چلا کہ وہ کچھ ماہانہ بھی ان کو بھیج رہے تھے. اب کہتے اس سارے سلسلے کے اندر تقریباً 2 سال گزر گئے تھے, ان کے ڈاکومنٹس نہیں بنے تھے, اور میری بچیاں اپنے شوہروں سے فون پہ بات کرتی تھیں, اور اس سارے عرصے میں موبائل اور سیمسٹر کی فیسیں اور جو پیسے ماہانہ خرچ کے لیے میری بچیوں کو بھیجے گئے, کہتی وہ تقریباً بنتے تھے 14 لاکھ روپے. کہتی میں نے اتنی بے عزتی کے بعد کہیں سے جیسے تیسے کر کے کمیٹی ڈال کے 7 لاکھ روپے ان کو واپس کر دیے جو لڑکوں کی ماں نے لے لیے, اور اس نے شرط یہ رکھی کہ یہ 7 لاکھ تم ان کی رخصتی سے پہلے مجھے واپس کرو گی. ہادیہ کہتی ہے میں یہ روپ دیکھ کے حیران ہو گئی اپنی سمدن کا, کہ یہ پہلے چکر کاٹتی رہی, جوتیاں گھستی رہی اور ریکویسٹ کرتی رہی, اور آج اس کا یہ روپ ہے. کہتی ہم سب بہت زیادہ پریشر میں آ گئے. تو کہتی ایک دن کال آتی ہے, کہتی میری بچیوں کا ماسٹرز کمپلیٹ ہو گیا, ڈاکومنٹس ان کے بنے نہیں ابھی تک. تو ان کے شوہر ان کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ تم نے نا نرسنگ کے کورس کرنے دونوں نے. تو ان بچیوں نے اپنے شوہروں کو کہا کہ آپ کتنی عجیب بات کریں, ہم نے تو آپ سے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے, فزکس پڑھنی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, نرسنگ کے کورس کرنے ہیں اور یہ ہمارا حکم ہے. بچیوں نے اپنی والدہ کو بتایا. ہادیہ نے جب یہ بات اپنی سمدن سے کی کہ دیکھیں ہماری بات پہلے طے ہوئی تھی کہ بچیاں وہاں جائیں گی سائنس پڑھیں گی یعنی فزکس پڑھیں گی, تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری مرضی, ہماری بہویں ہیں, ہمارے بچوں کی مرضی, اور ان کو فوراً نرسنگ میں داخلہ دلواؤ دونوں کو, ورنہ ہم آپ کی بچیوں کو وہیں سڑنے دیں گے, نہ طلاق دیں گے اور نہ پاکستان سے یہاں یو کے لے کر آئیں گے. یہ اتنی سخت باتیں تھیں. ہادیہ کہتی ہے کہ میں تو بڑی پریشان ہوئی کہ یہ ایک دم سے 2 سال کے اندر ہوا کیا ہے. کہتی ہمیں کچھ شک ہوا. تو ہادیہ کے جیٹھ کے جو سالے صاحب تھے وہ لنڈن میں سیٹل تھے. ان کو ایڈریس دیا گیا, ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور اس فیملی سے جا کے ملیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ ایک دم سے محبت کا رشتہ اتنی نفرت میں کیسے بدلا, اور یہ بات سے اپنی کیوں پھیر رہے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بچیوں کو لے کے جائیں گے اور فزکس پڑھنے دیں گے, تو میری بچیوں نے تو رو رو کے برا حال کر رکھا ہے, اور اب ان کے شوہر بھی ان سے بات نہیں کرتے ہیں تو ابیوز کرتے ہیں.
وہ صاحب گئے, ان سے جا کے ملے اور یہ نہیں بتایا کہ ہیں کون. اور جب واپس آئے تو ان صاحب نے جو بات بتائی دوستو, وہ بڑی حیران کن تھی, بڑی تکلیف دہ بات تھی. وہ یہ تھی کہ دونوں لڑکے جو ہیں وہ ان کے جو ٹانگیں ہیں وہ ان سے معذور ہیں, اور کوئی ان کا کیش اینڈ کیری نہیں ہے, کسی کا بزنس نہیں ہے. یہ دونوں لڑکے بینیفٹس کے اوپر ہیں, اور ان کو بینیفٹ بھی ڈبل یا شاید زیادہ ملتا ہے, کیونکہ یہ دونوں اسپیشل پرسن تھے جن کو عرف عام میں ہم معذور کہتے ہیں, اور ان کو بہت زیادہ فنڈز دیے جاتے ہیں, فیسلیٹیٹ کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے وہاں, کیونکہ وہاں کے نیشنل تھے. اب یہ دونوں اپنی بیویوں کو انسسٹ اس لیے کر رہے تھے کہ تم نرسنگ کا کورس کرو, تاکہ وہ جو پیسے نرسنگ کے سلسلے میں باہر چلے جاتے ہیں وہ پیسے بھی کسی طرح سے چاہ رہے تھے کہ ان کی بیویاں ان کی کیئر کریں آ کے, اور وہ پیسے بھی ان کو بچ جائیں. وہ جتنے بھی پاؤنڈ تھے مجھے نہیں پتا بینیفٹس میں جو ملتے ہیں, آپ لوگ جو باہر رہتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے. اب یہ ساری خبر جب ان کو ملی تو انہوں نے رابطہ کیا اس گھر میں جہاں نکاح ہوا تھا, اس محلے میں ہی پتہ کریں تو پتہ ہی چلا جی کہ وہ گھر تو 1 مہینے کے لیے کرائے پہ لیا گیا تھا. کوئی 1.5 لاکھ روپے پہ فرنش گھر لیا گیا تھا, اور وہ سیٹ لایا سی انہوں نے. پھر ان کو سمجھ آیا کہ وہ دولہا اٹھ کے کیوں نہیں ملے تھے, اور جب یہ کھانا کھانے گئے تو پیچھے سے یہ جھوٹ بول دیا گیا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے اور دونوں دولہا وہاں جا چکے ہیں. تب ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہماری بچیوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اب اس سچویشن کے اندر ہادیہ نے مجھے کال کی, یہ ساری کہانی سنائی, اور ہادیہ نے مجھ سے پوچھا کہ ایفی بھائی, وہ رو رہی تھی بیچاری, کہتی اب مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں. میں نے ہادیہ کو کہا, ہادیہ بہن دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا, اسکیم ہو گیا, دھوکہ ہو گیا, اور جتنی جلدی آپ اپنی بچیوں کے لیے ان سے ڈائیورس لے سکتی ہیں لے لیں. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, بڑے سخت لوگ ہیں, پتھر کے دل ہیں ان کے. انہوں نے 2 بچیاں صرف اس لیے ان سے نکاح کیا کہ ان کے پاس برٹش پاسپورٹ تھا, اور یہ ان کو نرس بنا کے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ خدمت کریں. دوستو یہاں تک کی کہانی سنانے کے بعد ہادیہ بہت روئی, اور اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی جان کیسے چھڑاؤں. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے اور بڑی انگلیاں اٹھیں گی. تو میں نے ان سے کہا کہ بہن اگر آپ نرسنگ کرا کے ان کو بھیج دیں گی وہاں, ساری زندگی اپنے معذور خامدوں کی خدمت کریں گی. ہادیہ نے مجھ سے کہا کہ شادی کے بعد بھی تو معذور ہو سکتے تھے. میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں کیسی آئی؟ کہتی جی لڑکیوں کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ جی اگر شادی کے بعد معذور ہو جاتے تو. میں نے کہا دیکھیں فرض کر کے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کرتے, مطلب میں کہوں جی کہ اگر تم ایسے نہ کرتے تو میں تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے دیتا, یا اگر تمہارے اگر کسی کے ہال میں کسی کے مال میں آگ لگ جائے تو میں اسے کہوں یار دیکھ آگ لگ گئی, سارا کچھ جل گیا نا, کروڑوں روپے کا, تو مجھے ہی دے دیتا. ایک بڑی عجیب سی بات ہے. تو انکنڈیشنل زندگی ہوتی ہے نا, زندگی اپنے فلو میں جیسے جی رہی ہوتی ہے ویسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بہن آپ ایک کام کیجئے, آپ جتنی جلدی ہو سکے نا اپنی بچیوں کی جان چھڑائیں اور ان سے لیں کسی بھی طریقے سے طلاق. کہتی جی کہ لوگ کیا کہیں گے. میں کہا بیٹا اگر آپ یہ سوچیں گے نا لوگ کیا کہیں گے تو آپ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکیں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. اپنی دونوں بچیوں کی زندگی برباد نہ کریں. اچھی بات ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا دوستو, لیکن اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جائے جس میں آپ کے ساتھ اسکیم ہو جائے, دھوکہ ہو جائے, فراڈ ہو جائے, تو ڈیسیژن لیتے ہوئے ڈریے گا نہیں. ہو جاتا ہے, انسانی زندگی ہے, فراڈیے بھی ہمارے گرد رہتے ہیں, لیکن ڈیسیژن لیتے ہوئے رشتہ کرتے ہوئے آئندہ جب بھی آپ بیرون ملک کیا اندرون ملک بھی, بیرون ملک کو برے لوگ نہیں ہوتے, بہت اچھے گھرانے میں نے دیکھے ہیں. یورپ میں UK میں
بڑے بڑے اعلیٰ خاندانی لوگ ہیں، بلکہ ان کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے کہ ان کو بہویں بری مل گئیں، صحیح نہیں ملی، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بھی نباہ کر لیا۔ تو یہ 2-3-4% جو برے لوگ ہوتے ہیں یہ یو کے میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، یہ سب جگہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کچرے کے ڈھیر کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا، تو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس کو آگ لگا دی جائے گی، ان پتوں کو خشک ہونے کے بعد۔ اسی طرح برے لوگوں سے پیچھے چھڑا لیجئے، اس تعلق کو آگ لگا دیجئے، اور سٹیپ لیتے ہوئے سوچتے ہوئے ڈرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے گا، پھر دوبارہ نصیب کھول دے گا، لیکن عمر بھر ان کو ملنے والی ضلالت سے بچا لیجئے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہادیہ بہن کیا فیصلہ کرے گی، لیکن میں نے صدقے دل سے اس کو بتایا، میں کہا اگر میری بیٹیاں ہوتی اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہوتا تو میں فوراً سے پہلے کھلا لے لیتا اور ایک لمحہ ضائع نہ کرتا۔ دوستو، اپنی بیٹیوں کی شادی یہاں کریں، باہر کریں، کہیں بھی کریں، بڑا سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ اور میں ان لڑکے والوں سے گزارش کروں گا جو دھوکے دیتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، اور کچھ خدا را خوف کرو یار، کسی دے تینوں لے آ کے اس طرح برباد کرنا، اس طرح ذلیل اور رسوا کرنا، پھر انہوں دے متھیاں دے اتنے جڑا داغ لا دینے، کوئی چنگی گل نہیں، ماڑی گل ہے۔ دوستو، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی کو دھوکہ دیں، ہمیں تو چاہیے ہم آسانیاں بانٹیں۔ اللہ کے بندوں میں آسانیاں بانٹنے والوں کو آسانیاں ملتی ہیں۔ مجھے ضرور بتائیے گا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور کیا میں نے اس کو صحیح مشورہ دیا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔